जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी राय की बड़ी मांग भी है और बड़ी वैल्यू भी है। उनकी राय बहुत गौर से सुनी जाती है। मौलाना मदनी साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सामने आ गई है और लॉ कमीशन ने 30 दिन का समय भी दे दिया है, 30 दिन में लोगों से कहा है वो अपना सुझाव दे दें, मौलाना अरशद मदनी की इस पर क्या राय है? आप इसका एहतिजाज करते हैं या आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के ख़िलाफ़ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। जी मदनी साहब, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मदनी साहब, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि हम इसका एहतिजाज नहीं करेंगे, हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। आपका ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि एहतिजाज करेंगे, मुखालफत करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन आप इसके खिलाफ कह रहे हैं। आपकी सोच क्या है आखिर? क्यों आप एहतिजाज करने से मना कर रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प मसला है। ये तो अगर ठीक है, जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी और फ़िरक़ा परस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे। कि आपने तय कर दी कि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आपने तय कर दिया आप एहतजाज नहीं करेंगे। फिर आप ये बताइए कि आप इसकी मुखालफत कैसे करेंगे? क्या आप सियासी पार्टियों से गुजारिश करेंगे कि वो आपका साथ दें, पार्लियामेंट में से पास होने से रोकें? आपका रास्ता क्या होगा? नहीं, सियासी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट का एक सियासी पहलू है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इससे पहले भी चौहान साहब की सरकर्दगी में एक बनाई गई थी और 2-3 साल की उनकी रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है। उन्होंने ये फैसला किया था, मोदी जी ही की बनाई हुई थी, कि यकसा सिविल कोड की कोई हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट गैर सियासी रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही रिपोर्ट थी। इस वक्त फिर दोबारा उसको लाना, कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर बिल्कुल किनारे हो जाने के बाद वो इस तरह के मसाइल को उठा करके फिर हिंदू मुस्लिम तफरीक को पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि चौहान की जो रिपोर्ट थी वो अपने जगह पर सही थी, उसी के ऊपर गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए मदनी साहब, आपकी बातें बहुत मायने रखती हैं। ये जो हमारे पास बाकायदा डिटेल है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है उसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं, मैं आपकी जानकारी में ला दूं। उसमें ये कहा गया है कि जो बहुविवाह होता है, कई शादियों का जो प्रचलन है उस पर रोक लगाई जाएगी, हलाला पर रोक लगाई जाएगी, इद्दत पर रोक लगाई जाएगी, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने की बात कही गई है। उसमें तलाक का जो ग्राउंड है वो एक रखा जाएगा, चाहे वो मर्द का हो चाहे औरत का हो, औरत और मर्द को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये जो सारी बातें हैं मदनी साहब, इनसे कोई इख्तिलाफ है आपको? इनसे आपको कोई उरूज है, कोई इनसे आपको नाराजगी इन बातों से? ये बातें आपको सही लग रही हैं? मुझे 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 हर चीज़ में जो इस्लाम मज़हब ने हमें तालीम दी है उसकी मुखालफत में मुझे हर एक से इख्तिलाफ है। ये बावर कराया जाता है, ये बताया जाता है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। 1 लाख का अगर सर्वे किया जाए तो एक नहीं मिलेगा जिसने 4 शादियां कर रखी हों। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। इस्लाम के ख़िलाफ़
کون مسلمان ہے جو چار چار ہے؟ بابا ایک بیوی ہی ناک چنے چبا دیتی ہے، چار کو کون رکھ کر کے اپنے جیون کو ویتیت کرے گا؟ نہیں، آپ نے دیکھیے بڑی بات کہی، آپ نے مدنی صاحب کہا کہ مسلمان 4 شادیاں نہیں کرتے ہیں، اگر سرکار اسی کو قانون کے روپ میں لے آتی ہے تو کوئی دقت نہیں کرتے ہیں، نہیں وہ دقت ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی ضرورت ہے، 3 بیویاں اس نے کی ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد ہو سکتا ہے کہ 4تھی بیوی سے ہو جائے، یہ ایک مجبوری ہے۔ مان لیجئے ایک مرد ہے جو 80 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا ہے، عورت تو 45 اور 50 کے اندر بوڑھی ہو جاتی ہے، اب اسے ضرورت ہے کسی بیوی، یا تو ان سب کو طلاق دے اور یا 4تھی شادی کرے، 3ری شادی کرے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ طلاق دے دو، اسلام یہ کہتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ آپ ایک دروازے کو بند کر کے کوئی خیر کا پہلو نہیں اس کے اندر رکھتے ہیں، وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ 1,00,000 میں سے 2-4 آدمیوں کی ضرورتوں کو آپ دروازے کو بند کر دیں گے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مدنی صاحب، آپ سے میری اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک بڑی بات کہی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ اسلام برابری کی بات کرتا ہے، آپ نے پیغمبر صاحب کا حوالہ دیا اور آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے بھی برابری کی بات کی تھی، اور آپ کی بات بڑی دیگر مجھے بات لگی تھی۔ اب مجھے بات سمجھائیے کہ جب برابری کی بات آپ کرتے ہیں تو مرد کو آپ کہہ رہے ہیں آدمی کا 3 شادی سے نہیں تو 4تھی شادی سے بچہ ہو جائے گا، تو عورتوں کے حق حقوق کا کیا ہوگا اگر عورتیں بھی اس برابری کی بات کریں؟ جیسے مرد کو جو ادھیکار ملتے ہیں وہی ادھیکار اگر عورتیں بھی مانگنے لگیں تو ہمارا سماج کہاں جائے گا؟ پھر تو دونوں طرف سے شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایک تو قانون ہونا چاہیے نا جو سب کے لیے سامان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کون سا قانون چاہتے ہیں؟ اگر مرد 2 شادی کرتا ہے تو بیوی کو بھی 2 شادی کی اجازت دی جائے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دونوں کو ایک شادی کی اجازت ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں کو ایک پتنی ایک پتی، یہ جو کانسیپٹ ہے اس میں کیا دقت ہے آپ کو؟ دونوں کے لیے ایک جیسے ادھیکار ہوں گے، جو مرد کے لیے وہی عورت کے لیے۔ یہ بتائیے کہ اگر مرد کو ضرورت ہے دوسری شادی کی تو وہ کیا کرے؟ اولاد نہیں ہوتی اس بیوی سے، اب بتائیے کیا کرے؟ اب اس میں جو سوال یہ اٹھے گا کہ آپ مدنی صاحب، آپ بہت ہی آپ کی جو سمجھ ہے اس پر مجھے کوئی سندے نہیں ہے، آپ نے بہت ہی ادھین کیا ہے، دھارمک گرنتھوں کا ادھین کیا ہے، لیکن دیکھیے جو ناری وادی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ضرورت کیا صرف پروش کی ہوتی ہے، ضرورت عورت کی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی پہ میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں کہ جو سمپتی میں بٹوارے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ابھی تک جو نیم ہے اس میں یہ ہے کہ جو عورت کو حصہ ملے گا وہ مرد کے حصے کا آدھا ملے گا، جو بٹوارہ جو اترادھکار اور بٹوارے کا سوال ہوتا ہے، یہاں ہے کہ برابر ملے گا، یہاں پر ہے برابر ملے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے۔ اسلام نے لڑکوں کے لیے یہ لازمی کیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی ساری زندگی کی ضرورتوں کو وہ پورا کرے گا، ماں باپ کو راضی رکھے گا۔ اگر وہ ماں باپ راضی نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے۔ جب لڑکی کا ہاتھ دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اب اس لڑکی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو، جو اس کا مرد ہے، اس کو راضی رکھے، اس کی اولاد کی پرورش کرے، وہ ماں باپ کو راضی رکھے، یہ ان کی خدمت کرے، یہ لڑکی کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن لڑکے کے اوپر لازم ہے، اگر وہ ان کی خدمت نہیں کرے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں رہے گا۔ یہ چیز مرد کے لیے ہے۔ جب مرد بڑھاپے میں ماں باپ کے اوپر خرچ کرے گا، ان کے لیے کمائے گا، ان کے جوتے سیدھے کرے گا، ان کے لیے جیے گا، ان کے لیے مرے گا، تو اس کا حصہ بھی ماں باپ کے حصے میں زیادہ دیا گیا۔ اور وہ لڑکی جو بیاہ کے بعد دوسرے کے گھر چلی گئی، اب اس لڑکی پر لازم ہے کہ وہ اس گھر میں جا کر کے ان کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی خدمت اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، اس کو بھی حصہ دیا گیا، مگر اس لڑکے کا آدھا دیا گیا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ اسلام نے آدھا دیا کیوں ہے، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مدنی صاحب، ایک سوال آپ سے اور میں لے لوں۔ آپ نے جو باتیں آپ نے کہی ہیں، آپ کا اپنا دین کا، آپ کا اپنا علم ہے، آپ کا اپنا گیان ہے، اس کے خلاف بھی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن اب میں ہٹ رہا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ آپ کیا مودی جی سے کچھ سمواد کرنا چاہیں گے؟ پچھلی بار جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا وہ میرے ملک کے پردھان منتری ہیں، مجھے بلائیں گے میں 10 بار جاؤں گا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کامن سول کوڈ اتنا ہی خراب ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی بات ان تک پہنچائیں، آپ ان سے ملیں، اپنی بات کہیں؟ کیا آپ یہ پہل کرنا چاہیں گے؟
میں پھر وہی بات آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں مودی جی کے رائے کو تبدیل کر دوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے میں یہ واہیات کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ وہ میرے ملک کے پردھان منتری ہیں، اگر وہ مجھے بلائیں گے 10 دفعے تو میں 10 دفعے جاؤں گا، لیکن میں یہ سمجھ لوں کہ میری بات کا اثر ہو جائے گا اور وہ چھوڑ دیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ یہ ایک پالیسی ہے بی جے پی کی کہ مسلمان اور ہندوؤں کو تقسیم کر دیا جائے اور صرف ہندو کے ووٹ کے اوپر حکومت بنائی جائے، اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز مفید ہوگی۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، سڑک پر چلنے والا آدمی ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میری عمر 82 سال ہو گئی، میں ابھی اس لائق بھی نہیں ہوں۔ آخری سوال آپ سے میں یہ ضرور لوں گا کہ اگر جس طرح سے بی جے پی کے پاس سپورٹ ہے اس سمے پارلیمنٹ میں، یہ پاس ہو جاتا ہے تب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہہ دیا آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ سڑکوں پر نہیں اتریں گے، تو جب پاس ہو گیا تو کیا کریں گے پھر آپ سوکار لیں گے اس کو؟ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ پاس ہو گیا اور کر دیا، بزور و زبردستی کر دیا گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا نعرہ دینے والی کوئی حکومت ایسا کرے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر ہندوؤں کی بھی مخالفت ہے۔ آج بیانات آ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سیاست ہے، اس کی کوئی واستوکتا اور حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مدنی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے زبردستی یہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہماری بابری مسجد کو زبردستی مندر بنایا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے میں اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کو، بہت دھنیہ واد سمے دینے کے لیے۔